بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے کتاب التوحید کے ہم ان آخری مجموعے تک پہنچ گئے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض ممنوعہ و شرکیہ الفاظ. تو یہ آج ہم جس باب کو لیں گے میری کتاب کے مطابق یہ باب نمبر 43 ہے 43. اس کا عنوان ہے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں کہنے کا حکم، یعنی ما شاء اللہ و شئت. یہ کہنے کا حکم کیا ہے؟ ہم نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں یا پھر وہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں جو روایات موجود ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلی روایت قتیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، یعنی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں. نیز تم کعبے کی قسم بھی اٹھاتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ کعبے کے بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھایا کریں، اور ما شاء اللہ و شئت کی جگہ ما شاء اللہ ثم شئت، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر آپ چاہیں کہا کریں. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا. تو یہودی تو غیر دین کا ہے اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتائی جو حق ہے، جو کہ اس نے معاشرے میں دیکھی کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہودی جو ہے وہ مذمت کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو مسلمان یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو بھگایا نہیں، بلکہ اس کی بات چونکہ بالکل سچ تھی اس لیے اس کی بات کو غور سے سنا اور اس کو قبول بھی کیا. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رجوع الی اللہ کے لیے اگر کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروانا چاہتا ہے یا آپ کو تنبیہ کرتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ اہل حق میں سے ہو. تو یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ برائی ہو تو رہی ہے لیکن جب میں اس پہ خود عمل کروں گا تو ہی اس برائی کو روکوں گا. تو یہ طرز عمل درست نہیں، بلکہ درست یہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو زبان سے ہاتھ سے جو ہے وہ سمجھایا جائے یا روکا جائے تو یہ کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظوں کے اندر جب تبدیلی کی تو قریب قریب الفاظ ہی رکھے. جیسے کہا ہی جاتا تھا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ وہاں پر بدل دیا، واو کا لفظ ہٹا کر ثم کا لفظ لے آئے، ما شاء اللہ ثم شئت. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دے دی کہ جب آپ نے کسی کو کسی چیز سے روکنا ہے تو اس کو سلوشن دینا چاہیے، اور سلوشن جو ہے وہ بھی قریب کا کوئی سلوشن ہو، کوئی حل ایسا ہو جو قریب ترین ہو. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو غلط ہے تو ہم اس کو نکال کر اسی کے قریب عمل کے اندر جو ہے اس کی رہنمائی کر دیں جو کہ جائز ہو اور صحیح ہو.
اسی طرح سے یہاں پر جو یہودی نے آ کر تنبیہ کی، اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ یہودیوں کے لیے آزمائش و ابتلا ہے کہ خود تو شرک اکبر میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ ہم یہودیوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، مغضوب علیہم قرار دے دیے گئے، ان کے پاس علم تو بہت تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر تنبیہ یہ ہے کہ انسان مسلمان خصوصاً اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہودیوں والا طرز عمل ہو، خود تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں نکتہ چینی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر جو عیب ہیں ان کو ان کی درستگی کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بنا دیا، صرف اتنا کہو ما شاء اللہ وحدہ، کہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ اکیلا چاہنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر جو ہے وہ باقاعدہ جب یہ لفظ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا، اور ایسا شرک کہ فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کہ تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ند بنا دیا، برابر بنا دیا، اور ان کو یہ سمجھایا کہ تم یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادری بھائی طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا گزر یہود کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان سے کہا تم اچھے لوگ ہو، اگر تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے ہو اگر تم ما شاء اللہ و شاء محمد، یعنی جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں یہ نہ کہو۔ اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے گروہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان سے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر تم مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے بھی جواباً یہی کہا کہ تم بھی اچھے ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے ساری بات بیان کی۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تم نے اس خواب کا کسی سے ذکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، طفیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس سے روکنے میں مجھے ہچکچاہٹ رہی۔ تم ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہا کرو بلکہ صرف ما شاء اللہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے کہا کرو۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلے کہ ایک صحابی رسول نے خواب دیکھا اور اس خواب کی بنیاد پر جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ دین کیا ہے۔ تو آج بھی کوئی خواب دیکھے اور کہے کہ جی مجھے خواب آیا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ صرف اور صرف 5 نمازوں میں سے ایک ہی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا وہ خواب کیسا ہے؟ نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اس خواب کی تصدیق کرنے والے اس وقت موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس خواب کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس لیے خوابوں سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں اور وہ اس سے دین بنا لیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ اور خواب کے حوالے سے بھی علماء فرماتے ہیں ایک تو وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس میں خوشخبریاں ہوتی ہیں، اور ایک وہ خواب ہے جو شیاطین آ کر انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور ایک وہ خواب ہے جو کہ خیالی خواب ہوتے ہیں، یعنی انسان دن بھر جو کام کرتا ہے وہی چیزیں اس کو اس کے خواب میں آتی ہیں نظر۔ تو پھر سمجھ لیں کہ جو اصل خواب ہے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو شیطانی خواب ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی کہ انسان جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی الٹی طرف جو ہے وہ
دھتکار دے۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ باب نمبر 44 ہے، زمانے کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ زمانے کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ ایذا پہنچانے کے اعتبار سے یعنی تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو یہاں پر اس پر بات کرتے ہیں کہ اذیت پہنچانے سے ضرر کا پہنچنا یعنی نقصان کا پہنچنا یہ لازم نہیں ہوتا، یعنی کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نقصان بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان بھی کبھی کبھی بری باتیں سن کر اذیت محسوس کرتا ہے لیکن اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں یا حدیث میں اگر کچھ فرمایا ہے کہ اذیت ہوتی ہے تو اس کو ثابت کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں یا حدیث میں اگر اس طرح سے آئے، لیکن اس بات کی نفی کی ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح سے زمانے کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمانہ ہے، وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے یہ زمانے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مدبر ہونے کے اعتبار سے زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یعنی زمانے کو برا بھلا کہنا وہ زمانے کو پھیرنے والے کی طرف جو ہے اس برائی کو منسوب کرنا ہے، اس لیے اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو زمانہ چل رہا ہے یا آگے ہم پڑھیں گے ہوا کے حوالے سے، تو مخلوقات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے پاس اختیار ہے، جیسے کہ انسان ہے، جن ہے، اور ایک وہ مخلوق ہے جس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے چل رہا ہے۔ زمانے کے متعلق مختلف الفاظ اور ان کے حکم مختلف ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص اس بنیاد پر زمانے کو گالی دے کہ زمانہ ہی فاعل حقیقی ہے، یعنی زمانہ ہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور اعتقاد رکھے کہ معاملات کا خیر و شر جو ہے وہ اس زمانے کی وجہ سے ہی ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا، کیونکہ اس نے زمانے کو فاعل قرار دے دیا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ اگر زمانے کو گالی تو دے مگر یہ اعتقاد نہ رکھے کہ فاعل حقیقی زمانہ ہی ہے، بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ فاعل حقیقی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن زمانے کو اس لیے گالی دے کہ وہ اسے ناپسندیدہ شے کے واقع ہونے کی جگہ ہے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسرا ہے کہ اگر اس کے ذریعے مقصد صرف خبر دینا ہو، زمانے کے حوالے سے خبر دینا ہو، ملامت کرنا نہیں ہو، جیسے کوئی آج کہے کہ آج کی گرمی سے پریشان ہو گئے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جب وہ دو نوجوان ان کے علاقے میں آ جاتے ہیں جو اصل میں فرشتے تھے، تو انہوں نے فرمایا ھذا یوم عصیب، یعنی آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں، لیکن جو ناجائز اور حرام ہے اور ایک شرک ہے وہ ہم نے آپ کو واضح کر دیا۔ اسی اعتبار سے ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ زمانہ جو چل رہا ہے، یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ کچھ نیک لوگ ہیں جن کو کتب ابدال کا نام دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے زمانہ چل رہا ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے، شرک اکبر ہوگا اگر یہ سوچا جائے کہ بھائی ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ دنیا قائم ہے، بلکہ دنیا جو قائم ہے وہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔
یہ کتب ابدال اور ان کا کوئی اس میں چکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، جن کو دہریے کہتے ہیں اور ملحد بھی کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قدرت سے چل رہا ہے، یہ قدرت کا کمال ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ سنتے ہوں گے کہ قدرت کا کرشمہ دیکھیں جی سورج نکلا ہوا ہے، قدرت کا کرشمہ دیکھیں سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے لیکن اتنی گرمی نہیں لگ رہی۔ تو یہ قدرت کی طرف جو منسوب کرتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کو دہریہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر وما لهم بذلك من علم انہم الا یظنون۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کو صرف دنیا ہی کی ہے، ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے، انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں اور وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ایسی کیٹیگری، اور آج کا دور بڑا خطرناک ہے، اس طرح کے ملحد بہت زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی جو ہے وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، صحیح علم سے دوری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر جو ہے وہ علم کا ذکر کیا ہے، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم۔ علم ہوگا تو انسان جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا۔ اور ہم نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ وحی جو ہے سب سے پہلی وہ اقرا نہیں ہے، وہ اقرا بسم ربک الذی ہے، کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یعنی ہر وہ پڑھائی جس میں رب کا نام ہے وہ ہے علم، اور وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے تو وہ انسان کو ملحد بنا دیتی ہے۔ اس لیے کسی انگریز نے کہا ہے کہ لٹل نالج آف سائنس میکس یو این ایتھیسٹ۔ اگر تم تھوڑی سی یا سطحی نالج کو یا علم کو حاصل کرو گے تو تم ملحد بن جاؤ گے، لیکن مزید وہ کہتا ہے کہ بٹ ان ڈیپتھ نالج آف سائنس میکس یو اے بلیور ان گاڈ۔ اگر تم اس کی گہرائی میں اترو گے علم کی تو تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ اسی طرح سے یہ جو دور ہے یہ مادہ پرستی کا دور ہے، مٹیریلزم کا، اور آج انسان کی مٹیریلسٹک اپروچ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو اسے نظر آ رہی ہے اسی کو مانتا ہے، اور اسی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے، کائنات کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے، اور انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کا انکار کر دیتا ہے، دنیا کو تو سامنے رکھتا ہے آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ صحیح علم نہ ہونا۔ اور یہ مادہ پرستی اتنی خطرناک ہے، جس طرح دجال کے بارے میں آتا ہے، وہ آئے گا لوگوں کو کچھ دکھائے گا وہ، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی، اور وہی لوگ اس کے اندر جا پھنسیں گے جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر انسان کو جو ہے وہ صحیح علم، اور علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو ہم اپنے حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں۔ حواس خمسہ سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، چونکہ حواس خمسہ محدود ہیں تو وہ علم حاصل کیا جو گیا جائے اس کے ذریعے وہ بھی محدود ہوگا۔ لیکن ایک وہ علم ہے جس کو علم وحی کہتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کیا کہا تھا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، کہ میرے پاس ابا جان وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو یہاں پر کس علم کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ علم وحی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دجال جب آئے گا تو ایک شخص کو وہ چیر کے رکھ دے گا، لیکن وہ پہچان لے گا کہ تو دجال ہے۔ کیسے پہچانے گا؟ کیونکہ اس کے پاس علم تھا، اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے دجال آئے گا اور یہ کام کر کے دکھائے گا۔ تو اسی لیے علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو علم نہیں جانتے، علم کے حوالے سے دور ہیں، تو پھر وہ قدرت کا ذکر کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ امید پہ دنیا قائم نہیں ہے، اللہ کے حکم سے دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ اللہ کا فضل یہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آج لوگوں سے پوچھا جائے آپ کیسے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کی دعائیں۔ تو بھائی آپ نے تو کبھی دعا کی نہیں اس کے لیے، تو آپ کی دعائیں کہاں ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر برا بھلا کہہ کر مجھے ایذا پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت میں ہی زمانہ اس کا خالق اور مالک ہوں، دن اور رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یؤذینی، اور وہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ میں زمانہ ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں زمانہ ہوں، دہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس میں علامہ ابن حزم الظاہری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت جو ہے اسی حدیث میں آ جاتی ہے کہ دہر کو ایکسپلین کیا ہے اقلب اللیل والنہار، کہ میں وہ ہوں جو دن اور رات کو تبدیل کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں اسماء حسنہ ہیں، جبکہ الدہر جو ہے یہ اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اس میں مشتق ہیں، جبکہ الدہر جو ہے وہ اس میں جامد ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ در حقیقت اللہ ہی زمانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمانے کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ یہ باتیں تو واضح ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے اور روایتوں میں آتا ہے کہ چوپایوں کو، ہوا کو، بخار کو بھی زمانے کی طرح گالی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جبکہ مومن جو ہے اس کو چاہیے کہ جو بھی تکلیف اس کے پاس آتی ہے، اس کو پہنچتی ہے، اس پر وہ صبر کرے اور اسی میں وہ اس کو خیر گردانے۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ بعض کتب میں باب نمبر 46 ہے اور بعض میں جو ہے وہ 45 ہے۔ شاہنشاہ، قاضی القضات اور اس قسم کے القاب کی شرعی حیثیت، یعنی کوئی شخص اپنے لیے یہ نام اختیار کرے یا کوئی دوسرا ایسے ناموں سے اس کو پکارا جائے تو وہ خوش ہو، تو یہاں پر اس باب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ قاضی القضات، یہ لقب اختیار کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو گناہ کبیرہ ہے اگر اس کا مقصد مجرد یہ لقب اختیار کرنا ہو، وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ لقب دیا جائے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے یہ شرک اکبر ہو جائے گا اگر تو یہ اعتقاد رکھے کہ وہ تمام قاضیوں، یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قاضی ہے، اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے تو پھر وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ اور یہ جائز بھی ہے اس اعتبار سے کہ اگر اس کو مقید کر لیا جائے، یعنی کسی ملک یا کسی خاص جماعت کے اعتبار سے کہا جائے تو یہ جو ہے وہ جائز ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ اس طرح کے القاب استعمال نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عالم العلماء، یعنی علماء میں سب سے بڑا عالم، یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے شیخ المشائخ، یہ بھی لفظ صحیح نہیں ہے۔ ملک الملوک یا مالک الاملاک، یا اسی طرح حاکم الحکام یا سلطان السلاطین، یہ سارے الفاظ جو ہیں درست نہیں ہیں۔ قاضی القضات کو اگر انگریزی میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ چیف جسٹس۔ چیف جسٹس کا لفظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے بتایا ایک ہی صورت میں جائز ہے اگر تو مقید کر لیا جائے، جیسے چیف جسٹس آف فلاں ملک کا نام لے دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر جائز ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا، ناپسند اور حقیر نام اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلوائے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے
ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ شاہان شاہ یعنی شہنشاہ کیا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا مستحق اور سب سے بڑا خبیث شخص وہ ہوگا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ یعنی یہ باب ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق الفاظ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدتاً یا لفظاً ایسے الفاظوں کا استعمال جائز نہیں ہے جو کہ محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ یہاں پہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا، ناپسند اور حقیر نام ہے، یعنی کتنا بڑا یہ گناہ ہے، بلکہ شرک اکبر تک پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا نام جو ہے وہ رکھ لے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ اگر تاریخ میں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے آپ کو یہ کہلاتا تھا، تو تقاضا تو یہ ہے امانت داری کا کہ اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہ نقل کیے جائیں اور اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ رکھے جائیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ابواب رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ممنوعہ اور شرکیہ الفاظ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔